میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت عنوان ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول شریف تو گزر گیا، ربیع الثانی بھی اپنا دامن سمیٹ رہا ہے، لیکن حضور کی یادیں اور تذکرے مدھم نہیں ہوئے۔ صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور علیہ السلام کا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے بھی کہا تھا نا، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، اور گھر گھر انہی کی باتیں، انہی کے تذکرے اور انہی کا ذکر خیر ہے۔ تو مہینہ کوئی بھی ہو، رت کوئی بھی ہو، زمانہ اور وقت کوئی بھی ہو، ہمیں تسکین پہنچتی ہے، قرار ملتا ہے جب ہمارے لبوں پہ آقا کریم کا مبارک نام آتا ہے۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر ہیں ڈاکٹر اسحاق، ان کا ایک شعر ہے کہ تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینو نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ تو یہ تذکرہ دل نواز ہمارے لیے قرار جاں ہے، تسکین جاں ہے، اور ہمیں راحت پہنچتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، محب کو تذکرہ محبوب سے راحت نہیں پہنچے گی تو وہ محب کیسا ہوگا؟ اگر پھولوں سے بلبل کو تسکین نہیں آئے گی، اگر جلتی ہوئی شمع سے پروانے کے دل کو قرار نہیں پہنچے گا، تو وہ پروانہ کیسا ہے اور وہ بلبل کیسی؟ تو امتی کو تو محبوب کے ذکر سے قلبی فرحت، روحانی تسکین اور بشاشت نصیب ہوتی ہے۔ اور کوئی بھی رت ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، یہ ذکر ہمارے لیے قرار جاں ہے۔ پھر دوسری بات کہ نعمتوں کے ملنے پر شکرانہ ادا کیا جاتا ہے، اور شکرانے کی مختلف صورتیں ہیں۔ نوافل کی ادائیگی، زبان سے بول کے نعمت کا اقرار کرنا، اور جس نے مہربانی فرمائی ہو اس کی اطاعت اور فرما برداری بجا لانا، اس کے عملاً شکر گزار رہنا۔ اور شکرانے کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس نعمت کا ذکر کرنا، اس پر فرحت کا اظہار کرنا۔ کوئی آپ کو پھول پیش کرے تو آپ پھول وصول کرتے ہوئے چہرے کے اوپر خوشی اور مسرت کی کیفیت نہ لا سکیں تو وہ شخص پریشان ہوگا کہ میں نے اس کو تکریم دی ہے، عزت دی ہے، اور یہ منہ بسورے کھڑا ہے۔ تو پھول جو کہ ایک عام سوغات ہے، اگر اس کے ملنے پر کوئی خوش نہ ہو تو دینے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے جو نعمت دی ہے اس کی قدردانی اس نے نہیں کی، اور جس نے کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے، اور اگر ہم اس کا شکرانہ ادا نہ کریں اور وہ اگر ناراض ہو جائے تو پھر اس نعمت کی برکتیں ہم سے واپس لے لی جاتی ہیں۔ اللہ نے یہ انسانی فطرت میں رکھا ہے کہ اِنَّا اِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، فرمایا کہ ہم نے انسان کی طبع یہ بنائی ہے۔ یہاں بات مسلمان کی نہیں ہو رہی، یہاں بات انسان کی ہو رہی ہے کہ ہماری جانب سے جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے حصول پر فرح بہا، اس پر خوش ہو جاتا ہے، فرحت کا اظہار کرتا ہے۔ رحمتم منا، ہماری جانب سے رحمتن یہاں نکرہ ہے، کوئی عام سی رحمت بھی مل جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر رحمت للعالمین مل جائیں تو پھر خوش کیوں نہیں ہوگا؟ یہ فطرت انسانی ہے۔ ایک بچے کو آپ پھول دیں تو وہ رونے لگ جائے، اس کی گال سہلائیں تو رونے لگ جائے،
اور اس کو تھپڑ مارے تو وہ ہنسنے لگ جائے تو آپ کہیں گے کہ اس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے. اس کو پھول دینے سے خوش ہونا چاہیے اور یہ الٹا رونے لگ گیا ہے. رحمت ملے تو خوش ہو اور رحمت للعالمین ملے تو نہ خوش ہو، تو پھر توازن ایمانی بگڑا ہوا ہے. اور دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں کہ ایک بچے کو آپ 10 روپے کا نوٹ دیتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو 5,000 کا دیتے ہیں تو وہ زیادہ خوش ہوگا نا. لیکن اگر وہ رونے لگ جائے تو آپ کہیں گے اس کو 10 روپے کے نوٹ سے آشنائی ہے، 5,000 کے نوٹ کو نہیں جانتے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کئی 10 اس سے نکلتے ہیں. رحمتم منا، عام رحمت سے فارحہ بہا جو خوش ہو جائے اور رحمت عالم سے خوش نہ ہو تو اس کو 10 روپے کی قدر ہے، 5,000 کے نوٹ کی قدر نہیں ہے. تو جب فرحت، خوشی اور بشاشت نصیب ہوتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ قدردان نکلا. اور جس کی نعمت پر قدردانی کی جاتی ہے تو وہ پھر نعمتیں اور بڑھاتا ہے، اور اگر ناشکری کی جائے تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرتا. میں آپ کو ایک مجلس میں لیے چلتا ہوں جو مسجد نبوی کے صحن میں انعقاد پذیر ہوتی ہے. صحابہ بیٹھے ہیں، حضور حجرہ انور سے نکلے اور صحابہ کے پاس آئے تو کہا ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے؟ تو انہوں نے جو برجستہ جواب دیا وہ یہی تھا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا. سنن نسائی کے لفظ. حضور ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آپ کی شکل میں ہمارے اوپر احسان کیا، اس کا شکرانہ ادا کرنے کی مجلس برپا کیے. کوئی یہ پوچھے آپ سے کہ آپ آج کام کاج چھوڑ کے یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ورکنگ ڈے ہے، دن کی مصروفیات تو رات کی نسبت فزوں تر ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں جلسوں کا کلچر بھی شام کا یا رات کا ہے. تو آج کام کاج چھوڑ کے آپ کیوں یہاں آئے؟ تو آپ کا برجستہ جواب یہی ہوگا، یار حضور کا ذکر سننے آئے ہیں. جب یہ آپ نے کہہ دیا تو بات تو یہی ختم ہو جاتی ہے. حضور نے پوچھا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ ما اجلسکم کاہے کا جلسہ ہے؟ مقصد جلوس کیا ہے؟ کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم حضور اللہ کا شکرانہ ادا کرنے بیٹھے ہیں جس نے آپ کی صورت میں انعام دیا، ہمیں دین کی صورت میں انعام دیا، اس پر شکرانہ ادا کرنے بیٹھے. تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن حضور نے فرمایا کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ حلف اٹھا سکتے ہو؟ عمومی طور پہ اس طرح کی چیزوں پر حلف نہیں لیے جاتے، لیکن حضور نے ان سے پوچھا حلف دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی حضور ہم حلف دینے کے لیے تیار ہیں. تو بعض اوقات انسان کسی کو کہے کہ حلف دیتے ہو تو وہ کہے تیار ہوں، تو یہی بات ختم ہو جاتی جب کہہ دیا. لیکن حضور نے باقاعدہ ان سے حلف اٹھوایا. انہوں نے کہا ہم حلف دیتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے. جب باقاعدہ حلف دے چکے، حضور ان سے حلف لے چکے، تو ان کی آنکھوں میں حیرت تو تھی. حضور نے کہا حلف طلب کیا، ہم نے دے دیا، لیکن استجاب تو پھیل گیا آنکھوں میں کہ یہ حلف کا موقع نہیں ہے. عمومی طور پہ یہ ایک بات ہے کہ کیوں بیٹھے ہو، بندہ کہتا میں اس لیے بیٹھا ہوں، بات ختم. تو حضور نے جو ہم سے حلف لیا یہ کیوں لیا ہے؟ تو سوال پھیل رہا تھا ان کی آنکھوں میں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں نے ابھی تم سے جو حلف لیا ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پہ نہیں لیا. تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں حلف سے تصدیق چاہیے ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا. بعض اوقات قسم متردد کے تردد کو دور کرنے کے لیے دی جاتی ہے، اور بعض اوقات قسم اس مضمون کی
عظمت کو، اس مضمون کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ تو کہا کہ میں تہمت کی بنیاد پر تم سے حلف نہیں لیا، بلکہ ماجرا اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے ذکر کر رہے تھے اور میں حجرے میں تھا۔ اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، انہوں نے کہا محبوب آپ یہاں بیٹھے ہیں، ذرا باہر تو نکل کے دیکھیے، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ ملائے اعلیٰ میں فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ وہ عمل کون سا تھا جس پہ رب رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ وہ حضور کی صورت میں انعام خداوندی پر شکرانے کی مجلس تھی، جس پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے نعمت دی، کتنے قدردان نکلے۔ اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ آج کی مجلس قبول کر لی جائے اور اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو صدیاں بیت گئی اور یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے، اور یہ میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت بن جائے۔ باقی جہاں تک اس نعمت عظمیٰ کے شکرانے کا حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو پائے گا۔ ایک دوپہر کی مجلس کیا، ساری زندگی ان کے نام لگا دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے۔ ہمیں یہ بھی علم نہ ہوتا کہ ہم کون ہیں، ہمیں اپنے آپ سے بھی آگہی نہ ہوتے۔ مجھے بتائیے، انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہے، لیکن یہ اپنی پیشانی کے تقدس کو کہاں کہاں پامال نہیں کرتا رہا۔ اس نے مٹی کے مادھوؤں کو، لکڑی کے اوثان کو، پتھر کے اصنام کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، مظاہر فطرت کو، وحوش و طیور کو، چلتے پانیوں کو، اور جلتی آگ کو اور چلتی ہواؤں کو اس نے اپنا معبود سمجھا۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، یہ جو مچھلی ایک زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا۔ اتنے سانپوں اور بچھوؤں کو خدا بنا کے پوجا۔ اس نے آٹا گوندھ کر کے اس کا ایک معبود تیار کیا، پھر دھوپ میں رکھ کے خشک کیا، پھر اس کے آگے اپنی پیشانی کا تقدس پامال کرتا رہا، اور جب بھوک نے تنگ کیا تو پتھر پہ رکھ کے اسی خدا کو کوٹ کے پھر اس میں پانی ڈال کے اس کو گوندھ کر کے روٹی پکائی، اور کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان نکل رہی ہے۔ یہ تھا حضرت انسان کی زندگی کا وہ پہلو کہ خدا شناسی تو دور کی بات ہے، خود شناس بھی نہیں تھا۔ یہ میرے حضور نے آ کے بتایا میاں یہ جن کو تو پوج رہا ہے، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، درختوں کو، جانوروں کو، حشرات الارض کو، پانیوں کو، جلتی آگ کو، یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری نوکری کے لیے پیدا کیے گئے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ نہیں تو دیکھ چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، چل میں نہیں تو ہی جا کے کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور قدموں میں سلامی دیتے ہیں۔ پتھروں کو پوچھتا ہے، دیکھ پتھر مٹھی ابو جہل کی میں بند ہیں لیکن کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے۔ اب انسان کی آنکھ کھلتی ہے کہ جن کو خدا مانتا رہا وہ تو کسی کے اشاروں پہ گھوم رہے ہیں، وہ تو کسی کے اشاروں پہ رقص کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب وہ اس کی آنکھ کھلتی ہے، اسے خودی کا نور نصیب ہوتا ہے، اب اس کا لہجہ بدلتا ہے، اب اس کی بدلی ہوئی ٹون دیکھیے، اب وہ بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اسے اب پتا چلا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی، اسے اب سمجھ آئی پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے با میں کبھی،
کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساتھی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منظر بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ اسے اپنے آپ سے ملاقات ہوئی تو حضور کے در پہ آ کے ملاقات ہوئی، اور اگر یہ در نہ ملتا تو وہ اندھیرے میں رہتا، نہیں تو یہ ابھی بارڈر کراس کریں تو وہاں قوم بستی ہے ایک، اور انہیں حضور کا در نہیں ملا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، کتنی بھاری بھرکم ڈگری ہے، اور پتھر کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے وہ اس سے اپنی حاجتیں مانگ رہا ہے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے کے پی رہا ہے، اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں، اس کی طب نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ دوسری جانب میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، میں نے اپنے گاؤں کی مسجد میں ایک بچے کو دیکھا، 8-9 سال کا ہوگا، اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا تھا، تو میں نے کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھولا جھڑکنے کے لہجے میں، وہ لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا ہے کہ حضرت میں سکول جا رہا تھا، گلی میں گزرتے ہوئے کسی جانور کے پیشاب کے چھینٹے میرے پانچے پہ گر گئے، وہ کوئی عالم دین نہیں تھا کہ جس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے حکام پڑھے ہوں، 3 یا 4 کلاس کا طالب علم ہے اور پانچے کو مل مل کے دھو رہا، غیر مری چھینٹے جانور کے پیشاب کی، وہ بھی گوارا نہیں۔ میں سوچ میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اس 8 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی، تو اندر سے جواب آیا وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیار حضور کا پلایا تھا، لہٰذا تقدس روح تک اتر گیا ہے، اس لیے یہ چھینٹے بھی گوارا نہیں ہے۔ زندگی کا نور اور باطن کا سرور اگر ملے گا میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے ملے گا۔ سید سلیم گیلانی کا ایک شعر ہے، ویسے ہمارا نعتیہ ادب کا جو حال ان پڑھ نعت خانوں نے کیا، بٹن تاں کر دیتے ٹھاں کر دیتے نکی جی ہاں کر دے، یہ نعت ہے، یہاں بازاری لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں، زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں، بنے جب دھڑکنے صلی اللہ تو نعت کہتا ہوں، یہ بہت بلند ہے۔ اب نعت کا یہ شعر دیکھیے، میری ساری گفتگو کا اگر آپ اس کو خلاصہ کہہ سکیں تو کہہ سکتے ہیں، سید سلیم گیلانی مرحوم نے کہا تھا، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ تو زندگی کا سارا نور اور باطن کے سارے اجالے حضرت انسان کو ملے ہیں تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے۔ یہ مارچ پھر آنے والا ہے، تو مارچ کے اندر مادر پدر آزاد حوا کی بیٹیاں مغرب کے وظیفہ خوروں کے کہنے پر بازاروں میں پلے کارڈ اٹھا کے آ جاتی ہیں اور مشرقی تہذیب کا تمسخر اڑاتی ہیں اور اسلام کا مذاق اڑاتی ہیں۔ یہ عورت مارچ کے نام سے جو تماشا ہر سال لگتا ہے یہ آپ بھی دیکھتے ہیں۔ تو پچھلے سال میں نے جگہ جگہ کہا تھا، میں نے کہا کہ تم حقوق مانگتی پھر رہی ہو، تمہیں تو دنیا جینے کا حق نہیں دیتی تھی، تمہیں تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جینے کا حق دیا ہے تو میلاد والے رسول نے دیا ہے۔ جب بیٹیاں زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، میرے حضور نے کہا تھا، سن لو میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تمہیں تو بیٹھ کے بند کمروں میں درود پڑھنا چاہیے، تمہیں زندگی کا نور ہی حضور نے دیا۔ دنیا کے دانشوروں نے کہا عورت از قبیل جن سے انسان سے نہیں ہے، ہم شکل ضرور ہے انسان کی، انسان نہیں۔ انسان کے بچوں کو جنم دیتی ہے، دودھ پلاتی ہے، تربیت کرتی ہے، انسانوں کی طرح بولتی ہے، لیکن انسان نہیں۔ مذہبی پیشواؤں نے کہا تھا، بڑے بڑے گروؤں نے، کہ عورت بدی کا سر چشمہ ہے، خدا کے قرب کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اگر خدا کو ملنا ہے تو عورت کو ترک کرنا ہوگا، رہبانیت کی راہیں تراشی ہیں، عورت کے ہوتے ہوئے
خدا کی قربت نہیں مل سکتی۔ جب یہ دعائیاں دی جا رہی تھی میرے حضور نے فرمایا مجھے عائشہ کے بستر میں وہی اترتی ہے، دنیا کو بتایا تو تمہیں تو ساری زندگی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنا چاہیے اور ان کی تعلیمات پہ عمل۔ دنیا کو سارا نور، ساری روشنی، سارے اجالے دیے ہیں تو میلاد والے رسول نے دیے، اور اس حق کو ماننا چاہیے اور اس حق کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ امی و دقیقہ دان عالم، بے سایہ و سائبان عالم۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی اور امی کے مفہوم کو سمجھ نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ مجھے پچھلے دن ایک یونیورسٹی میں جانے کا اتفاق ہوا، تو ابھی بیان سے قبل بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک ایشو تھا جو اس وقت پورے عروج پر تھا، تو مجھے وہ وائس چانسلر صاحب کہنے لگے کہ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، امی کے حوالے سے؟ تو میں نے کہا کہ آپ کی یونیورسٹی کے اندر کتنے پروفیسر حضرات ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ تعداد ہے۔ تو میں نے کہا کوئی ایک بھی ہے جو ان پڑھ ہو؟ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا جب آپ ان بچوں کے لیے اور ایک محدود دائرے میں یہ یونیورسٹی ہے، اس کے لیے ان پڑھ استاد نہیں رکھتے تو جس رب نے محبوب کو پوری کائنات کا معلم بنا کے بھیجا ہے تو اس نے ایسے بھیج دیا ہے، انما بعثت معلما۔ اللہ اکبر۔ باقی یہاں آ کر نہیں پڑھے تو میاں وہ پڑھنے نہیں آئے، وہ پڑھانے آئے، وہ سیکھنے نہیں آئے، سکھانے آئے ہیں۔ امی و دقیقہ دان عالم، بے سایہ و سائبان عالم۔ تو اللہ نے حضور کے صدقے سے اس کائنات کو روشنیاں دی۔ اندھیرا اور ظلمتیں پھیلی ہوتی اگر حضور تشریف نہ لاتے، اور ظلمتوں میں آج ہم بھٹک رہے ہوتے اگر ان کی جلوہ گری نہ ہوتی۔ اور اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو قرآن کی شکل میں، قرآن کی صورت میں ایک نصاب حیات ہمیں عطا کر دیا۔ تو یہ بچے جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کی سعادت سے اللہ نے جن کو مالا مال کیا ہے، اللہ ان کو بہتر جزا بھی دے۔ اور یہ اعزاز کتنا بڑا ہے، پچھلی امتوں میں کتاب اللہ کا حافظ صرف پیغمبر ہوتا تھا، نبی کے علاوہ کوئی کتاب اللہ کا حافظ نہیں ہوتا۔ کتاب اللہ کے ٹکڑے تو یاد ہوتے، کچھ حصے تو یاد ہوتے، لیکن پوری کتاب پیغمبر کو ہی یاد ہوتی، اسی لیے بعد میں تحریف راپ آ گئے۔ اور اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کے ظاہری انتظامات میں سے ایک انتظام یہ کیا کہ اس کو سینوں میں محفوظ کر، اور آج 7 سال کا بچہ ہے، پورا قرآن سینے میں موجود۔ اور ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پھر کس طرح اس قرآن کی دہرائی کے لیے اور اس کو سنانے کے لیے، اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں کہ ان دنوں کے اندر، ویسے تو میں حافظ نہیں ہوں، اور یہ احساس رہتا ہے کہ کاش اس وقت 2 سال 3 سال لگا کے حفظ بھی کر لیا ہوتا، اور یہ احساس جڑا رہتا ہے ساتھ۔ لیکن جب ماہ سیام آتا ہے تو اس وقت بہت زیادہ محرومی کا احساس ہوتا ہے کہ جس طرح حافظ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دن رات یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اب تو خیر ہمارا جو جامعہ ہے، جو درس نظامی کا ہے، وہ الگ ہو گیا، اور حفظ کا سیٹ اپ جو ہے وہ ایک الگ جگہ پہ ہے۔ پہلے ابتدا میں یہ دونوں جامعات ایک ہی چھت کے نیچے تھے، تو میں اسی طرح سفر پہ رہتا تھا، تو بعض اوقات رات کو دیر سے جانا ہوتا، 2 بجے 1 بجے 3 بجے، تو جب میں داخل ہوتا تو مسجد کے قریب سے گزر کے ایک جگہ تھی جو میرے سونے جاگنے کے لیے متعین تھی، تو جب میں ادھر جاتا تو بعض کا لائٹیں آف ہوتی اور قرآن پڑھنے کی آواز آتی، تو مجھے تعجب ہوتا کہ یہ کون اس وقت اندھیرے میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے۔ تو میں جا کے جو ہے وہ بتی جلاتا تو کوئی مجھے بیٹھا نظر نہ آتا، پھر میں غور کرتا تو کوئی سویا ہوا بچہ قرآن پڑھ رہا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور میں کہتا کتنے خوش نصیب ہو، تمہاری نیندوں میں بھی قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ یار قرآن کا حافظ ہونا، پھر اس کے حلال و حرام کی تمیز زندگی میں اتر جائے، اپنے اعمال کو اس کی تعلیمات کے مطابق مرتب کر لیا جائے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک زمانے میں قبر کھودتے کھودتے ساتھ والی قبر کی اینٹ گر گئی،
اور لوگوں نے دیکھا کہ جو صاحب قبر ہے اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، تو شوق و جستجو کی چنگاریاں روشن ہوئیں کہ دیکھیں کہ یہ کون ہے، حالانکہ اوپر قبر کا نشان نہیں تھا۔ تو خیر جو تھوڑا بہت جگہ کا اندازہ تھا اس کے مطابق صاحب قبر کو ڈھونڈنے نکلے، گاؤں سے پوچھا یہ کس کی قبر ہو سکتی ہے، تو پتہ چلا کہ فلاں شخص کی قبر ہے جو آج سے اتنا عرصہ قبل فوت ہو چکا ہے۔ اس کی بوڑھی بیوہ ابھی موجود ہے، تو وہ اس تک پہنچے اور جا کے کہا کہ ہم نے قبر کھودتے کھودتے ساتھ والی قبر کی اینٹ کے گرنے سے کفن بھی میلا نہیں ہوا صاحب قبر کا، دیکھا تو پتہ چلا وہ آپ کا شوہر ہے۔ تو ہم اس تجسس میں آئے ہیں کہ دیکھیں کہ وہ عمل کون سا کرتا تھا، تو تم ہمیں بتا سکتی ہو کہ وہ کیا عمل کرتا تھا؟ تو اس خاتون نے ذہن پہ زور دے کے کہا کہ میرا سادہ سا شوہر تھا، کوئی نہ عالم تھا، قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن کوئی مجھے تو عمل ایسا یاد نہیں آ رہا۔ ہاں ایک عمل مجھے اس کا یاد آ گیا۔ کیا؟ کہا وہ قرآن نہیں پڑھا تھا، لیکن جب لوگ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تو اسے بڑا دکھ ہوتا کہ کاش کہ میں بھی قرآن پڑھا ہوتا، تو وہ بوجھل قدموں سے گھر آتا اور اوپر طاق پہ رکھا ہوا قرآن مجید کا نسخہ اٹھاتا، اس کو کھولتا، چومتا، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھ کے کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، جو لکھا ہے حق لکھا ہے۔ پھر دوسری سطر پہ انگلی رکھ کے کہتا مالک یہ بھی سچ لکھا ہے، یہ بھی سچ لکھا ہے۔ ایسے انگلیاں پھیرتا چلا جاتا اور یہی کہتا مالک یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی تیرا کلام ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ تو جتنا اس کے پاس وقت ہوتا تو 4 صفحے 10 صفحے 5 صفحے انگلی پھیرتا چلا جاتا اور کہتا مالک یہ بھی سچ، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ۔ تو کہا آج اس کی قبر میں جو تم نور دیکھ رہے ہو وہ قرآن سے محبت کی وجہ ہے، اور جنہوں نے قرآن کو سینے میں رکھ لیا اللہ ان کو کیا عطا کرے گا اور ان کی کیا عظمتیں ہوں گی۔ میں ان بچوں کو خراج بھی پیش کرتا ہوں، اساتذہ کو بھی، کہ 7 یا 10 جتنے بچوں نے قرآن پڑھا انہوں نے باقاعدہ سنایا بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں خوبصورت تعلیم قرآن کا انتظام ہے، صرف وقت نہیں گزارا جا رہا، ان بچوں کو محنت کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے۔ اور تیسرا حوالہ آج کا ہمارے کاشف بھائی ذیشان بھائی کی والدہ ماجدہ کے ایصال ثواب کے حوالے سے ہے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مائیں اللہ کی رحمتوں کا ایک مجسم روپ ہوتی ہیں، یعنی اللہ کی رحمت کو کسی مجسم پیکر میں دیکھنا چاہو تو وہ ماں کا وجود ہے۔ اللہ نے اس کے سینے میں وہ دھڑکتا ہوا دل اولاد کے لیے رکھا ہے کہ جو ماں کا ہی مقصود ہے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی کلیاں کھل اٹھی ہیں، اور اللہ ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں موڑتا۔ اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے، لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں گارے سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے اللہ انہیں بھی خالی نہیں موڑتا۔ اللہ نے اس کے سینے کے اندر وہ درد، وہ محبت، وہ پیار اولاد کے لیے رکھا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اقبال کی جب ماں کا انتقال ہوا تو اس وقت وہ دیار غیر میں تھے، تو انہوں نے ایک طویل مرثیہ والدہ مرحومہ کی یاد میں، یہ عنوان ہے، آج بھی کلام اقبال میں موجود ہے، آپ اس کو، آپ کے جو طویل نظمیں ہیں ان میں سے ایک نظم ہے، اس میں موت و حیات کا فلسفہ اور ارتقاء کا فلسفہ اور بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں، لیکن وہاں اس کی ابتدائیے میں ماں کو یاد کر کے اقبال کہتے ہیں کہ آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک مرکد پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا۔ ہر ایک سے کہنا ہی پڑتا ہے نا جناب دعا کیجیے، عالم دین سے بھی، پیر صاحب سے بھی، اور حاجی صاحب سے جناب وہاں جا رہے ہو، معتمر سے، ہر ایک سے کہنا پڑتا ہے کہ جناب دعاؤں میں نہیں بھولنا۔ ماں سے بھی کبھی کہنا پڑا کہ دعا کرنا، ماں کے ہاتھ ویسے اٹھے رہتے ہیں اور اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی بھی نہیں موڑے جاتے، وہ بیٹے کی حصے کی رحمتیں کھینچ کے لے آتی ہے، اور اولاد کے لیے اس کی جو محبت ہے وہ بے مثل ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو زندہ پاتے ہیں اور ان کی خدمت کر کے جنت کماتے ہیں۔ علماء نے کہا
اور حدیث پاک بھی ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے، اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ ان نیکیوں میں سے ماں باپ کی خدمت ہے، اور ان گناہوں میں سے جن کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ علماء نے لکھا اور صوفیاء نے لکھا کہ جو شخص روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ رزق کی کثرت اور چیز ہے، رزق کی برکت اور چیز ہے، اور ماں باپ کی دعاؤں سے ساری زندگی رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ تو خوش نصیب لوگ اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کو کبھی فراموش نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک دعا مانگتے تھے، اللہم اغفر لابی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما، اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اسے بھی بخش دے۔ حضرت محمد بن سیرین جلیل القدر تابعی ہیں، ان کی زندگی کا معمول تھا جب بھی دعا کرتے تو ساری دعاؤں کے بعد ایک دعا یہ بھی کرتے، اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کو بخش دے۔ تو کسی نے کہا آپ کو خاص ہمدردی ہے ابو ہریرہ سے؟ کہا ہمدردی کا رشتہ تو ہے ہی ہے، اصل میں ان کے لیے دعا کر کے ان کی دعا کا مصداق بن رہا ہوں، چونکہ انہوں نے کہا تھا جو میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرے اللہ اسے بھی بخش دے۔ فرمایا کرتے تو کوئی ہے جو مسجد اشار میں 2 رکعت پڑھے اور میری ماں کی مغفرت کے لیے دعا کرے؟ خوش نصیب اولاد ماں باپ کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو کبھی موقوف نہیں ہونے دیتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اولاد اگر نیک ہو اہتمام سے تو دعا مانگتی ہی مانگتی ہے، اگر نہ بھی مانگے تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی نمازی اولاد، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان بھائیوں کی والدہ ماجدہ کو، ان کے والد بزرگوار کو، ان کے خاندان کے دیگر فوت شدگان کو، اور ہم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ہم سب کے فوت شدگان کو غفران و رحمت کے پردوں میں اللہ ڈھانپ لے، اور ان کی قبروں کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور تاباں کرے۔ اللہ ان بچوں کو ساری زندگی کتاب رحمت قرآن مجید کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور ہمارے سینے حضور کی محبت کے خزینے بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔